پارہ چوتھا، الفاظ 3۔ رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو۔ اذکر نعمت اللہ، رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ جلسہ ذکر مصطفیٰ ہے، اسی حوالے سے میں بیس رکھ رہا ہوں، اور بنیاد مضبوط ہو۔ بیٹا بات نہیں کرنی، اب خاموشی سے بیٹھے، کوئی پرابلم ہے تو چلے جائیں آپ۔ چھوٹے جو ہے نا بالخصوص محبت فرمائیں، بیٹھے بڑے پیار سے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کی خیر ہو۔ ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ تو جو کیجئے گا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، بات کر رہا ہوں، بیس ہے، بنیاد ہے۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں، سنجیدہ لوگ آپ بیٹھے ہیں، بزرگ لوگ کہتے ہیں اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو پھر زلزلہ بھی آئے تو اس کا دل ہل جاتا ہے۔ یار بنیاد مضبوط نہیں تھی، کہیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر بنیاد مضبوط ہو، بیس مضبوط ہو تو ایک بلڈنگ نہیں، ایک سٹوری نہیں، اوپر 3-4 ٹرپل سٹوریز بھی ہوں تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ بلا مثال و تشبیہ بنیاد رکھ رہا ہوں، اور اپنے عنوان کی بنیاد بڑے حسین انداز میں کوشش کرنا چاہتا ہوں، غور سے سننا اور محبت سے سمجھ فرمانا۔ رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، چوتھا پارہ 3 الفاظ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رب کی نعمت کا تذکرہ کرو۔ اب علماء بیٹھے ہیں، قرآن کی تفسیر کے 4 مین مراتب ہیں۔ کتنے ہیں؟ ذرا بولتے رہیے گا، کتنے؟ پارہ کون سا ہے؟ چوتھا۔ مراتب کتنے ہیں؟ 4۔ الفاظ کتنے ہیں؟ 3۔ اب سننا، مراتب 4، چوتھا پارہ، اصحاب رسول خلفائے رسول کی تعداد بھی 4 یاروں کی نسبت اور نگاہ اور دعا کا صدقہ آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سماعت کیجئے گا۔ چوتھے پارے سے پڑھ رہا ہوں، اور تفسیر قرآن کی آیت کی تفسیر کے 4 مین مراتب۔ نمبر 1، قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے۔ نمبر 2، قرآن کی آیت کی تفسیر نبی کے فرمان سے۔ نمبر 3، توجہ رکھیے گا، نمبر 3، قرآن کی آیت کی تفسیر اصحاب رسول کے فرمان سے۔ نمبر 4، قرآن کی آیت کی تفسیر ائمہ مجتہدین کے اقوال سے۔ یہ ہے 4 مین مراتب قرآن کی تفسیر کے۔ اب قرآن کی تفسیر کے یہ ہے 4 مین مراتب۔ اب سننا، اگر کوئی بندہ ہو، مائک پہ ہو، سٹیج کی زینت ہو، ممبر رسول پہ بیٹھا ہو، قرآن کی آیت کو پڑھتا ہو اور قرآن کی آیت کی تفسیر ان 4 مراتب سے ہٹ کر کرے گا تو اس کی تفسیر قابل قبول نہیں، اس کی تفسیر پھر رائے ہوگی، اس کی تفسیر کو منظور نہیں کیا جائے گا، اس کی تفسیر کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ جب قرآن کی آیت کو پڑھے گا، ان 4 میں رہ کر، ان 4 کے دائرے میں رہ کر قرآن کی آیت کو کی تفسیر کرے گا تو پھر ماننا پڑے گا قرآن کی آیت نبی کی حدیث سے کر رہا ہے، یا قرآن کی آیت رب کے قرآن سے کر رہا ہے، یا قرآن کی آیت ائمہ مجتہدین کے اقوال سے کر رہا ہے، یا قرآن کی آیت مصطفیٰ کے یاروں کے فرمان سے کر رہا ہے۔ لیکن یہ 4 ہیں مین، ان سے جو ٹاپ پہ ہے اس کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور ٹاپ پہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اب فروٹیوں کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں، چک سواری کے گرد و نواح پر ڈیرے ڈال کر نبی کی غلامی میں زندگی کو بسر کرنے والوں، مصطفیٰ کے مدینے سے لو لگا کر بیٹھنے والوں، رات کی تاریکی میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر نبی کی یاد میں بیشگاہ پر بیٹھ کر مصطفیٰ کا تذکرہ سننے والوں، دل کی تختی پہ فقیر کے جملے کو نقش کرنا، قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن
زبان سے کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ قرآن کی ایت کی تفسیر قرآن سے دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا سائنس فقط سائنس عروج پہ ہے، کمپیوٹر دور ہے۔ ارے سنی جوانوں سنیے گا، کمپیوٹر دور، سائنس عروج پہ، علم کا دورہ ہے۔ ہر بندہ پڑھا لکھا نظر آتا ہے، لیکن قرآن یہ کچھ یہاں کمپیوٹر کی بھی انتہا، سائنسدانوں کی انتہا، اگر تیری نعمتوں کو گننا چاہیں ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہاتھ دی ہوئے تیری نعمت، یہ زبان مولا تیری نعمت، تو جو یہ آنکھ مولا تیری نعمت، یہ ہاتھ مولا تیری نعمت، سینہ تیری نعمت، یہ قلب تیری نعمت، یہ پاؤں تیری نعمت، زمین، سورج، کائنات، شرق، غرب، شمال، جنوب، تحت و سرا کی گہرائیوں سے لے کر لامکا کی بلندیوں تک مولا ساری کائنات تیری نعمت ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے جس کے تذکرے کا تو حکم فرما رہا ہے؟